الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کل ایک بھائی کا کمنٹ ریڈ کیا، بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، تو سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ سب کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ ایک بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور جانوروں کو پالنا میرا کام ہے، اس کی وجہ سے میں اپنی صفائی نہیں رکھ سکتا۔ کیا میں ان کپڑوں میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں کام کرتے درود پاک پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ جو سوال ہے نا، یہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلی بات کہ کیا ناپاک کپڑوں میں ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، اسی طرح کیا گندے کپڑوں میں، میلے کپڑوں میں درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا کام کرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ اور چوتھا یہ کہ کیا چلتے پھرتے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر پڑھا جا سکتا ہے تو اس کے فضل و برکات کیا ہیں؟ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، توجہ سے سنیے گا، مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اگر وہ کوسچن امپورٹنٹ ہوا تو اللہ نے چاہا تو اس پر ویڈیو بھی بنائی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا درود پاک کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ چینل ہم نے دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت عام کرنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اور دوسرا، اس چینل پر درود پاک کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کنٹینٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے، بہت مفید اور انفارمیٹیو معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس چینل سے کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب بڑھتے ہیں ان بھائی کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، ایک تو ہوتے ہیں ناپاک کپڑے، تو ناپاک کپڑوں میں ذکر اللہ کرنا، درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اچھا، ایک ہوتے ہیں میلے کپڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتے، جیسا کہ یہ جو بھائی ہیں یہ بکریوں کا شاید کام کرتے ہوں گے، بکریاں پالتے ہوں گے یا بھینسیں گائیں وغیرہ یہ پالتے ہوں گے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مٹی وغیرہ لگنے سے کپڑے جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے کہ جو ورک شاپ میں کام کرتے ہیں، میکینک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک تو نہیں ہوتے، تھوڑے سے گندے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو نا جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، اور ان کو کپڑے تبدیل کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، یہ جاتے ہیں، جا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کپڑے کہ جو ناپاک نہ ہوں لیکن میلے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کام ہے، عذر ہے جس کی وجہ سے ان کو جانا ہوتا ہے، کپڑے نہیں بدل سکتے، جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ان میلے کپڑوں میں، اور ان کپڑوں میں ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، تلاوت قرآن کریم بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے لیکن میلے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عذر ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد کپڑے تبدیل کرنا ظاہر ہے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث ہوگا، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ مجبوراً سمجھے کہ ان کپڑوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور درود پاک وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار وغیرہ بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سمجھے کہ گندے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، میلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، انہی کپڑوں میں ہی ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس میلے کپڑوں میں ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا جائز تو ہوگا لیکن ادب کے خلاف ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس تو صاف ستھرے کپڑے موجود ہیں لیکن آپ صرف اپنی سستی کی وجہ سے ان کو نہیں پہن رہے۔ دیکھیں، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، جب بھی تلاوت قرآن کریم کی جائے، جب بھی درود پاک پڑھا جائے، جب بھی اللہ کی عبادت کی جائے تو بڑے اہتمام کے ساتھ، ادب و آداب کا ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے۔ دیکھیں، یاد رہے کہ جس عبادت کو کرتے ہوئے جتنا آپ زیادہ اہتمام کریں گے،
جتنا ادب و اداب کو ملوز خاطر رکھیں گے، جس طرح توجہ کے ساتھ دل و دماغ کو جگاتے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اس عبادت کو کریں گے، اتنی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی، آپ کو اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا، اتنا زیادہ اس عبادت کے آپ کو فضائل و برکات ملیں گے۔ تو اس میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو تیسرا ان کا جز کہ کام کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا کیسا، تو دیکھیں کام کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے، اور اسی طرح چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا، چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا بھی بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اور اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے درود پاک کے معنی، اس کے مفاہیم پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ادب و اداب کو ملوز خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات عادت کے موافق بندے کے ذہن سے سمجھے کہ ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، عادت ایک ہوتی ہے، بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو سمجھے کہ عادت نہیں بلکہ ایک ذہن بھی ہو کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کا درود پاک ادب و اداب کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، اہتمام کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ دیکھیں بروز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی بغیر اللہ کے ذکر کیے گزری ہوگی۔ دیکھیں وہ بڑے ہی خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، اپنے ہر ایک لمحے کو نیکیاں کر کے قیمتی بناتے ہیں، ہر لمحے کو اللہ کا ذکر کر کے درود پاک پڑھ کے قیمتی بناتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس میرا بھی کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو، میں کام کر رہا ہوں تو درود پاک پڑھتا رہوں، میں چلتے پھرتے کہیں آنا ہے جانا ہے تو میں درود پاک پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ جو ٹریولنگ کا یہ جو ڈیوریشن ہے یہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اور یہ جو چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے، اس درود پاک کو پڑھنے کی برکتیں کیا ملتی ہیں، سنیں گے تو سن کر مزہ آ جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کرم نوازی تھی کہ آپ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی تھی، 75 مرتبہ سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ نا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی خواب میں حضور کو دیکھ لے وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، آپ کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں، ہاں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ بندہ ہر وقت درود پاک کی کثرت کرتا رہے۔ سبحان اللہ، تو اپنے اوقات کو فضولیات میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، بلکہ درود پاک کی کثرت کر کے قیمتی بنایا کریں۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں ہر لمحہ درود پاک پڑھوں گا۔ جب بھی آپ سمجھیں کہ کبھی سستی کے سبب یا درود پاک پڑھنا بھول جائیں تو اپنے نفس کو ملامت کریں کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ اتنا وقت میں نے درود پاک کی کثرت کیے بغیر گزار دیا۔ تو نفس کو جب ملامت کریں گے، ڈانٹیں گے، تو اس طرح آپ کا کوئی بھی لمحہ درود پاک کی کثرت سے خالی نہیں ہوگا۔ کاش اللہ کرے کہ بروز قیامت جب ہمارا نامہ اعمال کھلے تو اس میں الفاظ کم ہو لیکن درود پاک کی کثرت ہو۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرمائے۔